ویلکم ٹو دا چینل فلمی شعلہ۔ آج ہم ایکسپلین کریں گے 2014 کی فینٹیسی ایڈونچر فلم ملیفیسنٹ۔ مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک میجیکل فارسٹ مورز سے جس کی ہر کریچر جادو سے بنی ہوئی تھی۔ مورز پر حکمرانی کرنے والی خوبصورت سی فیری کا نام ہے ملیفیسنٹ، جو اس جنگل میں ایک درخت کے اوپر رہتی تھی۔ یہاں پر رہنے والی ساری مخلوق اسے اپنا مسیحا مانتی ہے۔ شی از سو پاورفل فیری، جس نے مورز والوں کی حفاظت کے لیے جادو سے اپنی آرمی تیار کی ہوئی تھی تاکہ انسانوں کے حملوں سے بچا جا سکے۔ ایک دفعہ اسے خبر ملتی ہے کہ ہیومن کنگڈم سے ایک لڑکا ہماری سلطنت یعنی مورز میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً وہاں پہنچ کر اس لڑکے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام اسٹیفن ہے اور میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ملیفیسنٹ بھی اسے اپنا انٹروڈکشن کرواتی ہے کہ میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں۔ گپ شپ کے دوران ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ جاتے ہوئے جب اسٹیفن نے ہینڈ شیک کیا تو ملیفیسنٹ جھٹکے سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتی ہے کیونکہ اسٹیفن نے آئرن رنگ پہنی ہوئی تھی۔ ملیفیسنٹ اسے بتاتی ہے کہ آئرن فیریز کو ہرٹ کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی اسٹیفن نے اپنی رنگ کو اتار کر پھینک دیا۔ ملیفیسنٹ بڑی امپریس ہوئی کہ یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ملیفیسنٹ اور اسٹیفن اب بڑے ہو چکے تھے۔ ان کی سلطنت کے ساتھ ہی کنگ ہینری ہیومن کنگڈم پر حکمرانی کرتا تھا۔ ایک دن وہ مورز پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی آرمی کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دونوں طرف سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ملیفیسنٹ کی آرمی نے انہیں شکست دیتے ہوئے واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد ملیفیسنٹ کنگ ہینری پر زوردار حملہ کرتی ہے جس سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ کنگ ہینری ڈیتھ بیڈ پر چلا جاتا ہے۔ یہ پوری سلطنت میں اعلان کرواتا ہے کہ جو بھی ملیفیسنٹ کو مارے گا وہ میری جگہ نیکسٹ کنگ بن جائے گا اور میں اپنی بیٹی لیلا کی شادی بھی اسی سے کر دوں گا۔ کنگ بننے کے لالچ میں ملیفیسنٹ کے بچپن کا دوست اسٹیفن اسے دھوکے سے ڈرگز پلا کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس نے مارنے کی بڑی کوشش کی لیکن حوصلہ نہ ہوا۔ آلٹرنیٹیولی یہ اس کے ونگز کو کاٹ کر کنگ ہینری کے پاس لے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ملیفیسنٹ کو مار دیا ہے اور اب آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ جب ملیفیسنٹ کو ہوش آیا تو یہ دو صدموں کو فیس کر رہی تھی، ایک اپنے ونگز کا کھونا اور دوسرا اسٹیفن کی بے وفائی۔ ونگز فیری کی شان ہوتے ہیں۔ اب ملیفیسنٹ بغیر ونگز کے رہنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ ایک کسان ریون برڈ کو مارنے کے لیے اسے پنجرے میں قید کر رہا تھا۔ ملیفیسنٹ نے جب ریون کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اسے آزاد کروا کر انسانی شکل میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے۔ اس کا نام تھا ڈائیول۔ بدلے میں اس نے ملیفیسنٹ کے لیے خبری کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن یہ ملیفیسنٹ کو دھماکے دار خبر دیتا ہے کہ کنگ ہینری کے مرنے کے بعد اسٹیفن اس کی جگہ کنگ بن چکا ہے۔ اس نے ہینری کی بیٹی لیلا سے شادی کی تھی اور اب اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام ہے اروڑا۔ ملیفیسنٹ دکھی ہو کر سوچتی ہے کہ لائیاں میرے نال تے ودائیاں کسے ہور نال۔ اسٹیفن کی نیو بورن بیٹی کی سیریمنی پر ملیفیسنٹ بنا بلائے کیسل میں جا کر اروڑا کو قسط دیتی ہے کہ 16th برتھ ڈے پر یہ اپنی انگلی کو سپننگ ویل کی سوئی سے زخمی کرے گی، جس کے بعد یہ ابدی نیند سو جائے گی۔ اسٹیفن اس کی منت سماجت کرتا ہے کہ میری بیٹی پر رحم کرو اور یہ قرض نہ دو۔ اسٹیفن کی ریکویسٹ پر ملیفیسنٹ قرض میں نرمی کرتی ہے کہ جب کوئی سچی محبت سے اروڑا کو کس کرے تو یہ قرض ٹوٹ جائے گی۔ اسٹیفن اپنی بیٹی اروڑا کو 3 پکسیز کے حوالے کرتے ہوئے آرڈر دیتا ہے کہ اسے مورز کے نیبرنگ جنگل میں لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو انٹل یہ 16 سال کی نہیں ہو جاتی۔ اسٹیفن پوری سلطنت سے سپننگ ویلز کو ڈسٹرائے کرتے ہوئے ان کی باقیات کو اپنے کیسل میں چھپا لیتا ہے۔ ملیفیسنٹ کو مارنے کے لیے اسٹیفن نے کئی بار حملہ کروایا تھا لیکن ناکام ہوا کیونکہ ملیفیسنٹ نے مورز کے سراؤنڈنگز میں کانٹوں والی مضبوط دیوار بنائی ہوئی تھی۔ اروڑا ملیفیسنٹ اور ڈائیول کی آنکھوں کے سامنے بڑی ہو رہی تھی۔ جب بھی اروڑا پر کوئی مشکل آتی تو یہ اس کی مدد کرتے تھے۔ فیس ٹو فیس انٹریکشن کے بعد اروڑا اور ملیفیسنٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ جب اروڑا ملیفیسنٹ کے پاس جا کر اسے موم کہہ کر پکارتی ہے تو ملیفیسنٹ نے پہلے تو اگنور کیا لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ملیفیسنٹ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے اپنی ہی دی ہوئی قرض کو بریک کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اس نے قرض دیتے ہوئے کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین بریک دس قرض ایکسیپٹ اے ٹرو لو کس۔ اروڑا اب ٹین ایج کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات کسی اور کنگڈم کے پرنس فلپ سے ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں۔
16th बर्थडे से एक दिन पहले जब अरोड़ा पिक्सीज से मेलेफिसेंट के साथ रहने की इजाज़त मांगती है तो वो इसे कर्स की सारी हकीकत बता देती है, जिसके बाद ये दिल बर्दाश्ता होकर अपने फादर के कैसल में चली जाती है। वक्त से पहले आने पर स्टेफन अरोड़ा को एक कमरे में लॉक कर देता है। 16 साल पूरे होने पर अरोड़ा कर्स के मुताबिक अपनी उंगली को स्पिनिंग व्हील की सुई से ज़ख्मी करते हुए अब्दी नींद सो जाती है। मेलेफिसेंट और डेविल फिलिप को लेकर कैसल में अरोड़ा के पास चले जाते हैं। कर्स को ब्रेक करने के लिए जब फिलिप ने अरोड़ा को किस किया तो कर्स ब्रेक नहीं होती। इसके बाद मेलेफिसेंट दुखी होकर आंसुओं से अरोड़ा को किस करती है, जिससे कर्स ब्रेक हो जाती है, क्योंकि मेलेफिसेंट अरोड़ा से माँ जैसी सच्ची मोहब्बत करती थी। जब ये कैसल से बाहर जाने लगे तो स्टेफन के गार्ड्स मेलेफिसेंट को आयरन के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। अरोड़ा ने अलमारी में छुपाए हुए विंग्स को आज़ाद कर दिया, जो उड़ते हुए मेलेफिसेंट के कंधों के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद ये पावरफुल बनकर उन सब का खात्मा कर देती है। इस फाइटिंग में स्टेफन भी मारा जाता है। फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग, जिसमें मूर्स और ह्यूमन किंगडम एक हो जाते हैं और अरोड़ा इन दोनों सल्तनत की मलका बन जाती है। इसके साथ ही पिक्चर का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।